ڈاکٹر موہت جاوید کی حالات اور اردو کے خدمت گزاران اور اردو سے وابستہ ہماری قوم کی بیٹی ہو 40 سال کا عرصہ گزرا اس کالج میں اردو کا سیمینار ہونے کے لیے واہ واہ 1977 سے 2017 تک. اب یہ قافلہ رکنے والا ہے. اب یہاں ہر سال سیمینار ہوگا, ہر سال ورکشاپ ہوں گے, ہر سال کچھ نہ کچھ اردو کی سرگرمیاں ہوتی ہیں. یہ ٹاپک خود ایسا انہوں نے لیا. ہم نے اقبال غالب میر کو بہت بیچ لیا, بہت فروخت کر لیا. اب کچھ نئے ٹاپک پر ہم کو آنا ہے. یہ ٹاپک بھی ایسا ہے جو آپ کا اور ہمارا ہے. کم وقت ریلائنس والوں نے کر لو دنیا مٹھی میں کہہ کر موبائل ہاتھ میں تھما دیا. پھر جیو نے جینا حرام کر دیا. لیکن اس سے بچ نہیں سکتے, ٹیکنالوجی سے بھاگ نہیں سکتے. اب ہماری عبادتیں بھی ٹیکنالوجی کے ذریعے ہی ہونے جا رہی ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ تسبیح آٹومیٹک فیس بک پہ لائیو ہو رہا ہے, بلکہ یہ بھی اعلان کیجیے. ہماری عبادتیں, ہمارے ایک ایک پل ٹیکنالوجی کے بغیر اب ہو رہا ہے. ٹیکنالوجی سے بھاگنا لوگ دیکھ رہے ہیں جی. تھوڑا سا اردو والوں میں تھوڑی جلد بازی نہیں ہوتی. پہلے دیکھتے ہیں, سوچتے ہیں, سمجھتے ہیں, پرکھتے ہیں, پھر اس کے قریب جاتے ہیں. ٹائم لگتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ یہ جو نسل ہمارے سامنے بیٹھی ہوئی جو اردو تہذیب کی آئینہ دار ہے, کل ان کی گود میں ہماری اردو کی نسلیں ہوں گی. بس ان سے گزارش ہے کہ ان نسلوں کو اردو زبان, ادب اور تہذیب سے جوڑ کر رکھیے. محض اسی خواہش پر میں نے ویب سائٹ شروع کی تھی. کم عمر بچوں کے مضامین بھی میں اس میں شامل کرنے کے لیے تیار ہوں. لکھنے والے مجھے چاہیے. ٹیکنالوجی کے بغیر اب تو آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ کے پاس موبائل ہے, انٹرنیٹ ہے, آپ کا کون سا بھی مضمون ہو اردو میں بس ٹائپ کیجیے, آپ کو بے شمار مضامین مل جائیں گے. گائیڈ خریدنے کی ضرورت نہیں ہے. دکن ٹریڈرز کا بھلا ہو, اس نے کتابوں سے دور کر دیا, لیکن انٹرنیٹ نے آپ کو بین الاقوامی سطح کی کتابوں سے جوڑ دیا. واہ. ہم اس دور میں جی رہے ہیں. ہماری لائبریریاں ہماری مٹھی میں, پوری دنیا کی لائبریری ہمارے پاس ہے. بس اس کو استعمال کیجیے. وہ کاندھا بدلنے کے میسیجز چھوڑ دیجیے. واٹس ایپ پہ جو ہوتا ہے نا, خود پڑھتے نہیں, دوسروں کو فارورڈ کرتے. اس سے بچیے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اس ٹیکنالوجی نے ہم کو کہیں کا نہیں رکھا. اور دوسرے لوگ دیکھیے اسی ٹیکنالوجی سے روزگار حاصل کر رہے ہیں. آپ بیٹھے بیٹھے روزگار حاصل کر سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ ہم نے اردو پڑھا ہے, اردو سے ایم اے کیا, ہم اردو میں ہی لیکچرر بن گئے, پروفیسر بن گئے. نہیں, تعلیم اس لیے ملتی ہے کہ آپ کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بڑھے. سوسائٹی میں کیسا خود کو ایڈجسٹ کرنا ہے, اپنے حساب سے سوسائٹی کو کیسا مولڈ کرنا ہے, یہ تعلیم سکھاتا ہے. تو آپ اپنے طور پر نلگونڈا کی کیا چیزیں مشہور ہیں, اس چیز کی فوٹو ڈالیے سوشل میڈیا پہ, اپنا ایڈریس لکھیے, اس کی قیمت بتائیے, اس کے بیچنے کا آپ آفر لے لیجئے. آپ کو گھر بیٹھے آفر ملے گا. آپ کے مہندی کے ڈیزائنس آپ بیچیے. آپ کی جو سلائی بنائی, یہ سب چیزیں آپ ٹیکنالوجی نے آپ کو گھر بیٹھے بزنس دے دیا ہے. کوئی بے روزگار نہیں رہ سکتا آج کے دور میں. جو کم وقت کہتا ہے کہ کچھ بھی نوکری نہیں ہے تو وہ تو کچھ کرنے کے قابل ہی نہیں. اتنا آسان ہو گیا ہے بزنس کرنا. کچھ نہ کچھ آپ کو آمدنی ہوتی رہے گی. حیرت ہے, حیدرآباد میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو محض فیس بک کے ذریعے ماہانہ $4000 کماتے ہیں. کچھ نہیں کرتے ہو. یہی چیزوں کا آفر. ملتانی مٹی کا نام سنا ہے آپ؟ ملتانی مٹی 10-12 روپے میں ملتی ہے, اور ہمارے دوست اس کو $10 میں بیچتے ہیں کینیڈا کو. ٹیکنیک ہے پیشکشی. ہم لوگ پیشکشی میں ذرا پیچھے رہتے ہیں. اس کو سجا سنوار کر پیش کیجئے. تو چار مینار کے تعلق سے کہا جاتا تھا کہ چار مینار کے پاس مٹی کو بھی کلر کر کے بیچو تو بک جائے. وہ کلر کرنے کا سلیقہ ہونا چاہیے, اور اس مٹی کی تعریف کرنے کے الفاظ ہونے چاہیے. آپ کے پاس اردو ہے تو پھر آپ کے پاس روزگار ہے. کسی بھی ٹی وی کو دیکھ لیجئے,
کوئی بھی ٹی وی سیریل دیکھ لیجئے, کوئی بھی ٹی وی کا نیوز چینل دیکھ لیجئے, اردو کے لیے مجبور ہے, محتاج ہیں. ایف ایم ریڈیو, ٹیلی ویژن, انٹرنیٹ, اخبار, رسائل سب اردو کے محتاج ہیں. اشتہار بغیر اردو کے نہیں چلتے. اشتہار ہر جگہ کہیں نہ کہیں اردو ٹچز ہوتے ہیں. یہ امکانات بہت ہیں. آپ موبائل لے کر استعمال کر رہے ہیں تو وقت گزاری کے لیے مت دیجیے, خدا کے لیے وقت کو استعمال کرنا سیکھیے, کیونکہ وقت کب ہم کو گزار دیتا ہے پتہ نہیں چلتا, اور یہ اس وقت پتہ چلتا ہے جب سب کچھ ہاتھ سے نکل جاتا ہے. تو آپ اپنے پاس سے اپنے آپ کو, اپنی اردو کو, اپنی لہجے کو, اپنی زبان کو قابو میں رکھیے. ای ٹی وی اردو میں میرے ایک ریسرچ اسکالر ہے, ان کا کہنا ہے کہ کوئی اردو کی خواتین ملتی ہی نہیں ہم کو کام کے لیے. آج بھی کوئی بھی اردو کے خواتین, لڑکیاں جس کا اردو لہجہ اچھا ہے, آپ دیجیے ہم ان کو فوری روزگار دیتے ہیں. ہم کیا کریں؟ جن کا چہرہ اچھا ہے ان کا لہجہ اچھا نہیں, جن کا لہجہ اچھا ہے ان کے والدین ان کی اجازت نہیں دیتے کہ ٹی وی میں کام کرو گے. ضروری نہیں ہے کہ ٹی وی کے پردے پر آ کر کام کریں, پردے کے پیچھے بھی بہت سے کام ہوتے ہیں جو آپ کے کرنے کے لائق ہیں. میں آپ لوگوں سے پھر ایک مرتبہ ملتمس ہوں, خدا رہا یہ مایوس مت ہوئیے کہ اردو پڑھنے سے روزگار نہیں ملتا. اگر آپ کو اردو آتی ہے تو پھر آپ کے پاس روزگار ہے. یہ تمام چیزیں, یہ تمام باتیں ابھی آپ کے سیمینار میں آئیں گی کہ کس طرح امکانات ہیں, کیا مسائل ہیں. کراچی سے کمنٹ آیا مبارکبادی کا, مشہور ملتانی مٹی کا جواب دیا کہ آج کل جو یہ فلم کے جو طریقہ کار ہیں وہ بہت فرسودہ ہو چکے ہیں. نیا طریقہ آنے والا ہے, ایسا طریقہ کہ آپ فلمیں ٹیبلیٹس کی شکل میں آئیں گی, جیسے گولیاں ملتی ہیں ٹیبلیٹس کی شکل میں, اور وہ ٹیبلیٹ آپ منہ میں چبائیں گے, کہیں بھی کونے پر بیٹھ جائیں گے, آپ کی آنکھیں فلم کو دیوار پہ پروجیکٹ کریں گے, آپ جتنی دیر چاہے فلم دیکھ لیں, پھر اپنا ٹیبلیٹ نکال کر رکھ لیں. یہ ٹیکنالوجی آنے والی ہے. اس ٹیکنالوجی کے استعمال کے لیے کیا ہم اردو والے تیار ہیں؟ ہم کس حد تک تیاری کر سکتے ہیں؟ دوسری جنگ عظیم کے دوران ایک فوجی نے کسی ناول میں, اٹالین کے ایک ناول میں ذکر تھا کہ دوسری جنگ عظیم کے دوران ایک فوجی کی خواہش تھی کہ مجھے چھٹی ملے تو میں اپنی محبوبہ سے جا کر ملوں, کیونکہ طویل جنگ تھی. تو ایک ناول میں اس کا اظہار ہوا. دیکھیے شاعر لوگ, ناول لوگ عموماً بدنام کرتے ہیں کہ لوگ منمانی سوچ لیتے ہیں. موئجاوی صاحب بیٹھے ہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا منمانی. ہمارا کام سوچنا ہے, سائنسدانوں کا کام اس کو بنانا ہے. ہم پہلے سوچتے ہیں پھر آفر دیتے ہیں کہ آپ بناؤ. جرمن نے اس ایسی توپ بنانا شروع کی ہے کہ اس میں چیزوں کو اگر محفوظ بٹھا دیا جائے تو 45 کلومیٹر دور تک محفوظ شکل میں وہ چیزیں پہنچیں. جب اس سائنسدان سے پوچھا گیا کہ یہ آئیڈیا کہاں سے آیا, اس نے اس اٹالین ناول کا ذکر کیا کہ اس ناول میں نے پڑھا تھا. تو آج وہ تجربے چل رہے ہیں. پہلے آپ نے سنا ہوگا بال جلاتے ہی جن نمودار ہوتا تھا, پڑھا ہوگا, اڑن تشتیریاں دیکھی. اب تو ہم خود دیکھ رہے ہیں کتنے چینل ہوتے ہیں ہمارے ہاتھ میں, بال جلانے کی ضرورت ہی نہیں, کئی جن سامنے ہی رہتے ہیں. اور اس کمبخت چینل نے, ریموٹ نے ہم کو بے صبراپن پیدا کر دیا. اس کے مسائل بھی بہت سے ہو رہے ہیں. ذرا کہیں بور ہوا, چینل بدلا, ایڈورٹائزمنٹ آیا, چینل بدلا. اتنے چینل بدلتے ہیں کہ زندگی میں اب استحکام نہیں آ رہا. ہم میں بے چینی, بے قراری ہے. ہم زیادہ دیر تک کسی کو سن نہیں سکتے, بلکہ سننا ہی نہیں چاہتے. ہم صرف بولنا چاہتے ہیں. جب تک سنیں گے نہیں, جب تک دیکھیں گے نہیں, اس وقت تک کیسے بول پائیں گے؟ اب اکبر کے بادشاہ کے زمانے میں ایک شخص آیا اور کہا کہ میں اتنی زبانیں جانتا ہوں کہ کوئی پہچان نہیں سکتا کہ میری مادری زبان کون سی ہے. اکبر میں وہاں بیربل بھی تھا. بیربل نے کہا کہ میں پہچانتا ہوں. تو اس نے 3 راتیں 3 دن کا وقت لیا, اچھا کھانا کھلاتا تھا اور سلاتا تھا آرام سے. تیسرے دن رات میں 3 بجے وہ گہری نیند میں سویا ہوا تھا. اس نے ٹھنڈے پانی کی بالٹی اس کے اوپر ڈال دی. اس ہڑبڑاہٹ میں وہ زبان استعمال کیا, وہ اس کی مادری زبان ہے. آپ انگریزی پڑھ لیجئے, تیلگو پڑھ لیجئے, یاد رکھیے انسان پہلے مادری زبان میں سوچتا ہے, بولتا کسی بھی زبان میں.
یہ اتنا تیزی سے ہوتا ہے کہ آپ کو اندازہ نہیں ہوتا. آپ سمجھتے ہیں کہ میں انگلش میں ہی سوچتا ہوں. نہیں، انسان پہلے اپنی مادری زبان میں ہی سوچتا ہے. اگر آپ اپنی مادری زبان میں پرفیکٹ ہیں تو پھر دنیا کی تمام زبانوں میں آپ پرفیکٹ ہونے میں مشکل ہے. ٹیکنالوجی کے دور میں انشاءاللہ ہم آپ سب مل کر اردو کو آگے لے کر جائیں گے. اردو کو ٹیکنالوجی کے زبان میں پیش کر کے دکھائیں گے. پیش ہو رہی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں، لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی اردو ابھی دوسری زبانوں کے مقابلے میں بچہ زبان ہی ہے. ابھی ہم کو بہت کچھ کام کرنا ہے. آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. آپ اگر کمپوزنگ کرنا جانتے ہیں تو خدا کے لیے ایک پرانا کوئی مضمون، کوئی غزل، کوئی نظم آپ کمپوز کیجئے. آپ فیس بک پہ ہی ڈال دیجئے، آپ واٹس ایپ پہ ہی ڈال دیجئے، آپ سوشل میڈیا پہ ہی ڈال دیجئے. کوئی اپنا بلاگ بنائیے، اس میں ڈال دیجئے. فری کے کام ہے، کوئی خرچہ نہیں ہوتا ہے. کل کے دن وہ غزل کسی کو ضرورت ہے، وہ ٹائپ کرے گا تو وہ آپ جو ٹائپ کر کے جو داخل کیے ہیں وہ ڈسپلے ہوگی، وہ کسی کی مدد ہوگی. آپ اردو والے ہم کسی کو کچھ پیسہ نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے مت دیجیے، لیکن اتنا تو کام کیجیے. آپ کو اردو پڑھنا، ٹائپ لکھنا آتا ہے، کرنا آتا ہے، تو اس حوالے سے پرانے مضامین، پرانی غزلیں، اردو کی زبان، تہذیب، ثقافت سے جڑی ہوئی چیزیں آپ انٹرنیٹ پر آپ ڈالیے، وہ محفوظ ہو جائے گا. یونیکوڈ میں جو چیزیں بھی ہوتی ہیں وہ فوری گوگل اس کو دکھاتا ہے. تو ہم کو بہت سے کام کرنے باقی ہیں، انشاءاللہ ہم کرتے رہیں گے. میں بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں یہاں کے پرنسپل میڈم کو اور ڈاکٹر جہانگیر صاحب کو کہ انہوں نے ایسے عنوان سے اس سیمینار کا آغاز کیا ہے. اللہ جانے آئندہ سیمینار کے عنوانات کیسے بھڑکیلے اور ضرورت کے مطابق ہوں گے. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی. بہت بہت شکریہ. محترم سامعین، ابھی آپ کا یہ جو پروگرام چل رہا ہے قومی سیمینار کا، اس کو ڈاکٹر اسلم فاروقی صاحب نے اس کو فیس بک پہ ڈائریکٹ جو ہے اس کو ٹیلی کاسٹ کر رہے ہیں. اس کو جو ہے وہ کراچی سے اور دیگر مقامات سے جو ہے اس میں پیامات بھی آ رہے ہیں. میں اسلم فاروقی صاحب کا ممنون مشکور ہوں. اب میں اس محفل میں ڈاکٹر حامد اشرف صاحب، ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ، سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ شاہی نشین پر تشریف لائیں. اودگیر، ابھی مہاراشٹرا اودگیر سے آئے ہیں صاحب. آپ کا اس محفل میں استقبال ہے، تشریف رکھیں. اب میں جی شکریہ. کتابات کا سلسلہ جاری ہے. میں آواز دینے جا رہا ہوں مولانا آزاد کی آن بان شان کہہ سکتے ہیں. یہ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں اسکول آف ٹیچنگ اور تعلیم و تربیت، ادارے تعلیم و تربیت سے وابستہ ہیں. میں ان کو اس شعر کے ساتھ دعوت کتاب دوں گا. پلا وہ جام ساقی انجمن سرشار ہو جائے، پلا وہ جام ساقی انجمن سرشار ہو جائے، خیرت کو نیند آ جائے، جنون بیدار ہو جائے. میری مراد عالی جناب پروفیسر صدیقی محمد محمود صاحب سے، جو ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ رہ چکے ہیں، اب پروفیسر ہیں. اب میں ان سے خواہش کرتا ہوں کہ صاحب سے کہ آپ سے مخاطب کینوٹ اٹل جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈائس پر موجود صدر جلسہ اس کالج کی عزت مآب پرنسپل صاحبہ، مہمان خصوصی رجسٹرار صاحب، میرے سبھی رفقا اکرام، معزز مہمانان جو ڈائس پر بھی موجود ہیں اور سامنے کی نشستوں پر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، سبھی حاضرین اکرام اور عزیز طلبہ و طالبات، عنوان بہت سنجیدہ ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ صبح سے کارروائی بہت سنجیدہ انداز میں جاری ہے. اگرچہ کہ جناب فضل اللہ صاحب نے کچھ کھجڑیاں بھی آپ کے سامنے پیش کی، جس سے محفل جو ہے، محفل نے خوب لطف اندوزی کی. تو میرے ساتھ جو تجربہ ہوا، ظاہر ہے کہ
सेमिनार का उन्वान अपनी जगह पर है और इंसान की परेशानी अपनी जगह पर है, तो ये कैसे मुमकिन है कि मैं अपनी परेशानियों का बयान किए बगैर वाह सेमिनार के उन्वान का हक अदा करने की जसारत कर सकूं। वाह वाह। पहली परेशानी ये हुई कि किसी ने कहा कि शेरवानी तो टेक्नोलॉजी। नहीं नजर आ रही, खैरियत तो है। अरे वाह वाह वाह, तो आप इशारा समझ रहे हैं ना? माशाअल्लाह। तो मैंने कहा कि हाँ खैरियत तो है। अब एक पर ही खैरियत नहीं रहती तो दो पे खैरियत रहती है, मुमकिन नहीं है। बात इशारों में हो रही, समझ रहे हैं? तालिबात भी समझ रही हैं, तलबा भी समझ रहे हैं, माशाअल्लाह, बल्कि शायद वो बुजुर्गों से ज्यादा समझ रहे हैं। माशाअल्लाह। तो बहरहाल मैं इजहार इसलिए कर रहा हूँ कि इंसान का अपना एक मखसूस मिजाज होता है। उस मिजाज के एतबार से मैं आपके सामने उन्वान तक पहुँचने की कोशिश करूँगा कि अजीब व गरीब बात है, हालांकि मैं बहुत फ़ख्र के साथ कहता हूँ कि मैं उस्ताद हूँ, मौल्लिम हूँ, एंड टीचिंग इज़ माई फर्स्ट लव। और आपको यकीन नहीं आएगा कि मैं अपनी बीवी की मौजूदगी में भी बात कहता हूँ। मैं अपनी बीवी की मौजूदगी में भी बात करता हूँ कि यू आर नॉट माई फर्स्ट लव, माई फर्स्ट लव इज़ टीचिंग। तदरीस से मुझे पहले इश्क हुआ। अब वजह जानिए आप, मैं उनसे कहता हूँ कि मैं साबित भी कर सकता हूँ ये। क्यों? क्योंकि सन 1982 में मैंने तदरीस का आगाज़ किया और 1983 में जाकर मेरी शादी हुई। तो मेरी ज़िंदगी में पहले कौन आया? तदरीस आई। तो तदरीस ज़ाहिर है कि वो मेरा पहला इश्क है। खैर बात यहाँ तक तो ठीक थी, इश्क की हद तक थी और साबिक़ा इश्क की बात थी तो मोहतरमा ने दरगुजर कर दिया। लेकिन बात जब आगे बढ़ी तो उन्होंने कहा कि ये आजकल कुछ बात समझ में नहीं आ रही है। मैंने कहा क्या? कहा कि आपका वक्त। मैंने कहा आपके लिए भी है, लेकिन ज़ाहिर किसी और के लिए भी रखना पड़ेगा। तो बात यहाँ से बिगड़ गई। कहा कि किसी और के लिए रखना पड़ेगा, क्या मतलब? मैंने कहा भाई क्यों? भाई हिंदुस्तान है, जमहूरी मुल्क है, यहाँ पर जमहूरियत है, यहाँ पर आज़ादी है, हर एक को कुछ ना कुछ करने का हक हासिल है। तो अगर मैंने किया तो क्या गलत किया? कहा कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आप तो कुछ नहीं कर सकते। मैंने कहा क्यों नहीं कर सकता हूँ? मैंने कहा कि मैं हिंदुस्तान जैसे जमहूरी मुल्क का शहरी हूँ, मैं इलेक्शन में भी खड़ा रह सकता हूँ और सबसे बड़े ओहदे के लिए भी मुंतखब हो सकता हूँ। कहा कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आप बिल्कुल नहीं कर सकते ये काम। मैंने कहा क्यों? कहा कि देखिए आजकल बड़े ओहदों के लिए चंद शराइत हैं और आप उन शराइत को पूरा नहीं करते हैं। मैंने कहा जैसे? तो कहा कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब ने शादी की थी। मैंने कहा कि नहीं। तो कहा क्या और ज़रा याद कीजिए, जो मशहूर मारूफ वज़ीर आज़म हैं उनके नाम ज़रा याद कीजिए। अगर किए भी थे तो निभाया क्या उन्होंने? क्या मौजूद पे बात करना, क्या मजा। आप कैसे इलेक्शन लड़ सकते हैं और आप कैसे वज़ीर आज़म बन सकते हैं? मैंने कहा हाँ बात तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं। खैर चलिए मैं वो सब कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन एक आप हैं और एक कहा कि नहीं खबरदार। मगर साहब वो इश्क जो है वो बढ़ता गया, वो इश्क बढ़ता गया। मैं क्या करूँ उसको? पहले मैं वो दूसरी के लिए सिर्फ आधा घंटा मैंने मुख्तस किया, लेकिन फिर बात इत्मीनान नहीं हुआ, दिलचस्पी बढ़ती गई। तो वो आधे घंटे से बढ़कर 1 घंटा हो गया। फिर बात और भी आगे बढ़ी। मेरी तन्हाइयाँ और मेरा लीजर टाइम जो कहते हैं वो सब के सब उसकी नज़र होने लगा। और तो और बीवी बच्चों के साथ जो वक्त गुजरता था, यानी पहली बीवी के साथ, उसमें से भी कुछ जो है ज़रा वक्त जो है उधर जाने लगा। तो लोगों को बड़ी तशवीश हुई। देखिए आप गलत मत समझिए, खुद भी झूठ बोलते हैं, दूसरों को भी झूठ बोलने लगाते हैं। मैं टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये जो है जहांगीर साहब की दानिशमंदी है कि उन्होंने ऐसा मौजू इंतखाब किया कि बहुत सारी राज की बातें जो है मुझसे करवाई। उर्दू ज़बान और जदीद टेक्नोलॉजी, मसाइल और इम्कानात बहुत ही अहम मौजू है और इस मौजू के इंतखाब पर
میں منتظمین کو، پرنسپل صاحبہ کو اور آپ تمام کو تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. چونکہ تدریس کا ایک ذوق ہے، اس لیے میں تدریس کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا. تدریس اردو زبان و ادب میں کثیر الوسیط یعنی ملٹی میڈیا کا استعمال، یہ موضوع میں نے منتخب کیا ہے اور اسی پر چند گزارشات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. سائنس اور ٹیکنالوجی کی دریافت و ایجادات نے انسانی زندگی میں جو انقلاب برپا کیا، اس سے ہم سب بہت اچھی طرح سے واقف ہیں. کثیر الوسیط کا لفظ استعمال ہوتا ہے ملٹی میڈیا کے لیے، اور آج ملٹی میڈیا اور ٹیکنالوجی نے ہم پر جو اثر کیا ہے، تو اس پر میر تقی میر کا وہ شعر مجھے یاد آتا ہے. بعض لوگ میری دوسری پر جو بہت ہنس رہے تھے، ان کی نظر میں کر رہا ہوں یہ شعر کہ ہم وے تم وے کہ میر ہوئے، ہم وے تم وے کہ میر ہوئے، سبھی ان کی زلفوں کے اسیر ہوئے. اب وہ زلفیں ظاہری ہوں یا نہ ہوں، ملٹی میڈیا اور ٹیکنالوجی کی زلفیں ہیں، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اس کا اسیر نہیں ہوں. اب ایسے حالات میں جبکہ شیریں اور فرحاد دونوں بھی کو ایجوکیشن کے تحت سامنے موجود ہے طالب علم کی حیثیت سے، اور دونوں کے ہاتھ میں وہ یعنی کھلونا موجود ہے جسے موبائل کہتے ہیں، اور زیادہ دلچسپی اس میں ہے، تو استاد کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ وہ تدریس کرے تو کیسے کرے. بہت بڑا چیلنج. اس چیلنج کو پورا کرنے کے لیے یا تو اگر آپ میں ہمت اور طاقت ہے تو اس ملٹی میڈیا کو ان کے ہاتھ سے لے لیجئے، جو کہ آپ کر نہیں سکتے. تو ایک غریب استاد کیا کر سکتا ہے؟ ایک غریب استاد یہ کر سکتا ہے کہ اسی ملٹی میڈیا کے ذریعے سے اپنی بات کو پیش کر دے. تو میں نے یہی موضوع جو ہے آج کی گفتگو کے لیے منتخب کیا تھا کہ ملٹی میڈیا کے ذریعے سے اگر تدریس کی جائے تو زیادہ فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے. اب ایک بات بتاؤں آپ کو، حالانکہ میری بڑی خواہش ہے کہ میں موجود ہے اور جس کو طلبہ تک پہنچانے کی ذمہ داری استاد پر ہے. اگر استاد زبانی طور پر لیکچر کے ذریعے سے یا چاک اینڈ ٹاک میتھڈ کے ذریعے سے اگر اس کو طلبہ کے سامنے پیش کرے تو جیسا میں نے کہا کہ اس میں وہ دلچسپی اور وہ چاشنی نہیں پیدا ہو سکتی جو ادروائز ہونا چاہیے. تدریس کی اگر خوبی اگر آپ دیکھیں تو سب سے بڑی خوبی یہ ہے، 3 الفاظ میں اگر میں بیان کرنا چاہوں تو ایک تو آسان ہو، طلبہ کے معیار پر ہو، دوسرے دلچسپ ہو کہ طلبہ اس میں کھو جائیں، اور تیسرے یہ کہ مؤثر ہو، یعنی جو کچھ پڑھایا جا رہا ہے وہ نہ صرف یہ کہ ان کی سمجھ میں آ جائے بلکہ ان کی زندگی کا جز بن جائے اور تاحیات اس کو یاد رکھ سکے. اگر ملٹی میڈیا ہماری اس سلسلے میں مدد کر سکتا ہے تو وہ یہی ہے کہ وہ چیز جو کتاب میں ڈیڈ ہو گئی تھی، پہلے بڑی شیروانی مخاطب تھی، ان کے بعد چھوٹی شیروانی مخاطب ہونے جا رہی ہے. تو بہرحال سنجو سراف نے جو یقیناً اردو کے محاوروں پر، اردو کے سرمایہ پر جس طرح رتن ناتھ سرشار مر مٹے تھے، اسی طرح وہ بھی مر مٹے، اور انہوں نے دیکھا کہ اردو ویب سائٹ پر، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ویب سائٹ تو بہت ہیں لیکن کام کی ویب سائٹ بہت کم ملتی ہے. یعنی ڈھونڈتے بیٹھیں گے، کھودا پہاڑ نکلا چوہا والی بھی بات ہے، بہت جگہ وقت ضائع بھی ہوتا ہے. اسی لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ اس پر تشریف فرما معززین جو ہے طلبہ کے لیے خاص طور پر ایسی ویب سائٹ بھی بتائیں کہ جس سے ان کا ٹائم ضائع نہ ہو، وقت خراب نہ ہو اور انہیں ان کی مطلوبہ چیز ملے. تو ایسی ہی ایک ویب سائٹ ریختہ.org ہے جس کے بارے میں کچھ اور باتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے 11 جنوری 2013 کو وزیر اطلاعات و انفارمیشن ٹیکنالوجی ڈاکٹر کپل سبل نے اس ویب سائٹ کا اجرا کیا اور اس کے لیے آئی ٹی کا تجربہ رکھنے والی ایک بہت بڑی ٹیم کو تشکیل دیا گیا جو اردو شعر و ادب میں خود بھی جو ہے انٹرسٹ رکھتی تھی اور کلاسیکل دور کا تجربہ رکھتی تھی.
اس ٹیم نے اردو زبان کے معیار کو برقرار رکھتے ہوئے شعراء کے، ادبا کے کلام کا ایسا انتخاب کیا جو ریختہ.com کی زینت بن گیا۔ بیشتر اردو شعراء کے کلام کو انہی کی آواز میں ریکارڈ کیا گیا اور کسی اہم ادبی شخصیت سے وہ کلام پڑھایا گیا تاکہ رسم الخط اور زبان و آہن سے نا واقف افراد تلفظ اور لہجے سے واقف ہو سکے۔ نامور شعراء کے آڈیو ویڈیو ٹیپ بنائے گئے اور بہترین گائکوں سے یا سنگر سے جو ہے ان کو جو ہے گایا گیا، ان کو ٹیپ کیا گیا، ان کے انٹرویوز یعنی اچھے ادیب و شاعروں کے انٹرویوز، مشاعرے اور ان سے متعلق جو کچھ بھی مواد ہے ان سب کو جو ہے نا وہاں جمع کیا گیا، اور وہ بھی اس طرح کہ ان کے نام کی کلک اگر کریں، ان کے نام کو اگر پش کر دیں تو ان کا پورا جو ہے سرمایہ ہمارے سامنے کھل جاتا ہے۔ اسی طرح ریختہ.com پر .org پر موجودہ دور میں 3000 سے زائد شاعروں کے کلام کے آڈیو ویڈیو ٹیپ کیے گئے، اور اس ویب سائٹ پر تاحال 18,633 غزلیں، 14,335 متفرق اشعار، 3,695 نظمیں، تمام فلمی غزلوں کے ویب سائٹ اس طرح اپلوڈ کیے گئے کہ 154 ممالک کے اردو جاننے والے یا اردو سے ذوق رکھنے والے عوام آج اس سے فائدہ اٹھا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، بہرحال مجھے یہاں مخاطب کرنے کا موقع دیا گیا۔ بہت ساری باتیں اور بھی جو ہے آپ کی گوشہ گزار ہوں گی، چونکہ رجسٹرار صاحب کو مخاطب کرنا ہے، وہ تھوڑا جلدی میں ہے، میں معافی چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں سے زیادہ مخاطب حاصل نہ کر سکا۔ بہرحال شکریہ۔ بہت یہ تھے ڈاکٹر حامد اشرف صاحب جو ابھی آپ سے مخاطب تھے۔ اب میں عالی جناب پروفیسر مشتاق احمد آئی پٹیل صاحب، ڈین فیکلٹی اسٹوڈنٹ ویلفیئر، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ سب سے پہلے میں خداوند قدوس کا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے یہ موقع عنایت کیا کہ آج میں آپ کے سامنے حاضر ہو سکا ہوں۔ آج کے اس افتتاحی جلسے کے مہمان خصوصی ڈاکٹر پوریش کمار، رجسٹرار مہاتما گاندھی یونیورسٹی، محترم پروفیسر صدیقی محمد محمود صاحب، پروفیسر ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ، جو کہ ایک بہترین شخصیت، ایک بہترین معلم اور مقرر بھی ہیں، ڈاکٹر فضل اللہ مکرم صاحب، ایسوسیٹ پروفیسر عثمانیہ یونیورسٹی، ڈاکٹر معید جاوید صاحب، صدر شعبہ اردو عثمانیہ یونیورسٹی، ڈاکٹر حامد اشرف صاحب، صدر شعبہ اردو ادگیر، ڈاکٹر ایڈویلو مگمہ میڈم، ڈاکٹر محمد علی جہانگیر، ڈاکٹر سعادت شریف، ڈاکٹر معراج اللہ خان، ڈاکٹر فرید صاحب اور دیگر تمام شرکاء اکرام، تمام ریسورس پرسن جو اس وقت ڈائس سے پرے بیٹھے ہوئے ہیں اور اس پروگرام کے لیے جگہ جگہ سے تشریف فرما ہے، اساتذہ اکرام، طلباء و طالبات، سبھی کو میرا آداب و سلام۔ میرے لیے آج یہ بہت خوشی کا موقع ہے کہ میں آج کے سیمینار میں شامل ہوں۔ میں آپ لوگوں کو یہ بھی عیاں کر دوں کہ میرے محبوب ترین شاگرد یعنی ڈاکٹر جہانگیر علی اور ڈاکٹر معراج اللہ ڈاکٹر جہانگیر اس پروگرام کی تشکیل اور آج سے تشکیل کی انہوں نے اور آج اسے تقریباً عملی جامہ پہنا چکے ہیں۔ ڈاکٹر جہانگیر کا اور میرا رشتہ بہت ہی دلچسپ ہے۔ ان کی اور میری آپس میں ملاقات بہت کم ہوتی ہے، لیکن ٹیکنالوجی کے ذریعے ہم ایک دوسرے کے رابطے میں رہتے ہیں، یہ چاہے ان کے پی ایچ ڈی کا مطالعے کے دوران ہو یا ہر موقع محل میں ہو پی ایچ ڈی کے دوران یا آرٹیکل کی تیاری میں، کتاب کی تیاری میں، اس کانفرنس کی معلومات یا کہیں آنے جانے کی اطلاعات ساری ٹیکنالوجی کے ذریعے
ہی شیئر ہوتی ہیں۔ جب انہوں نے موجودہ کانفرنس کا ذکر کیا اور تجویز کیا کہ مجھے اس کانفرنس میں شامل ہونا ہے اور اپنے پسندیدہ موضوع پر یعنی اردو میں ٹیکنالوجی پر کچھ کہنا ہے، تو میں بے انتہا خوش تھا۔ میرا یہ خواب آج پورا ہو رہا ہے جب میں تلنگانہ کے اس اہم ضلع میں آ کر اس مشہور و معروف ادارے میں آپ تمام کے سامنے کھڑا ہوں۔ میرے لیے ٹیکنالوجی ایک ایسا سرچشمہ ہے جو لگاتار جاری ہے۔ اس چشمے میں گرم، ٹھنڈا ہی نہیں بلکہ میٹھا اور نمکین پانی، ہر طرح کا پانی رواں ہے جو فائدے کی چیز ہے اور آگے جا کر ندی کا حجم اختیار کرتا ہے اور آگے بڑھتا ہی رہتا ہے۔ اس طرح ٹیکنالوجی بھی فائدہ مند شے ہے اور ہمیشہ آگے بڑھتے ہی رہتی ہے۔ اس ٹیکنالوجی میں مجھے پڑھنے، سوچنے، سمجھنے یا بولنے کے لیے بہت کچھ ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان تمام چیزوں کو بولنے کے لیے کم وقت میں تکمیل کرنا میرے لیے سمندر کو کوزے میں سمانے کے مترادف ہے اور بہت ہی مشکل کام ہے، اور وہ بھی اس وقت جب میں اردو زبان اور ٹیکنالوجی میں امکانات و مسائل پر منعقد اس کانفرنس میں کلیدی خطبہ دینے جا رہا ہوں۔ مواد تو کافی ضخیم تیار ہوا لیکن ترتیب میں نہیں تھا۔ اس وقت ڈاکٹر جہانگیر نے آگے بڑھ کر اسے ترتیب دی اور آج میں آپ تمام کے سامنے پیش ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ میں آج مادر وطن میں اردو زبان کی حیثیت سے شروع کرتے ہوئے قدیم ٹیکنالوجی، ٹیکسٹ و طباعت، آڈیو، ویڈیو، ملٹی میڈیا ٹیکنالوجی کی طرف بڑھتا چلوں۔ پھر اس کے بعد کمپیوٹر میں اطلاعاتی ٹیکنالوجی کا ذکر کرتے ہوئے یہ بحث کروں کہ جدید ترین ٹیکنالوجی کس طرح سوشل میڈیا بن کر ابھرا ہے۔ پھر یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ ان تمام باتوں کا ذکر بطور خاص آج اردو زبان کے پس منظر میں ہی ہو، اور اس پیشکش کے اختتام میں ٹیکنالوجی کے استعمال میں آنے والے درپیش مسائل کا ذکر بھی ہوگا۔ حالانکہ کانفرنس کے تمام پہلوؤں پر روشنی ڈالنا ممکن نہیں ہے، لیکن ممکن حد تک کوشش کی جائے گی کہ یہ کلیدی خطبہ آپ کو آج کے اس کانفرنس کے اکیڈمک سیشنز میں لے جانے کے لیے کامیاب ہوگا۔ مادر وطن میں اردو کی حیثیت کیا ہے؟ اردو ہمارے زبان کی اور ہمارے ملک کی سرکاری زبانوں میں سے ایک ہے۔ یہ بہار، جھارکھنڈ، دہلی، یو پی، مغربی بنگال کے کچھ مقامات اور تلنگانہ ریاست کی دوسری سرکاری زبان ہی نہیں بلکہ جموں و کشمیر کی پہلی سرکاری زبان بھی ہے۔ 2001 کی مردم شماری کے مطابق اس زبان کے بولنے والوں کی تعداد 51 ملین ہے، جو ملک کی 5% آبادی پر منحصر مردم شماری کے اعداد و شمار کے مطابق اردو زبان کا یہ اشتراک 5% اشتراک یعنی چھوٹے سے چھوٹا اشتراک ہے، لیکن پھر بھی یہ چھٹی سب سے بڑی زبان ہے ہمارے ملک کی۔ لیکن اس کے باوجود بھی ملک کی آبادی کا ایک بڑا طبقہ اردو بولتا اور سمجھتا ہے۔ ہندی کے سمجھنے والوں کے ساتھ مل کر تقریباً 41% یا دیگر اردو جیسی زبانوں کے ساتھ مل کر ملک کی آدھی سے زیادہ آبادی یہ زبان بولتی ہے، کیونکہ ان کی مادری زبان اردو سے مماثلت رکھنے والی زبانیں ہیں، جیسے ہندی، ہریانوی، راجستھانی، پنجابی، گجراتی وغیرہ، جن کے بولنے والے افراد اردو کو آسانی سے سمجھ لیتے ہیں اور عام بول چال میں استعمال بھی کرتے ہیں۔ زبان کا ارتقاء اور ٹیکنالوجی سے کیسے مطابقت ہوتی ہے؟ ٹیکنالوجی زندگی کے ہر شعبے پر اثر انداز ہو رہی ہے۔ لسانیات کا میدان اس سے غیر اثر کیسے رہ سکتا ہے؟ اصل میں ٹیکنالوجی کیا ہے؟ سائنسی علم سے تیار مشینری اور آلات ٹیکنالوجی کہلاتے ہیں۔ یہ وسیع تر معنی رکھتے ہیں۔ اس دور میں زبان پر ٹیکنالوجی کے کثیر اثرات دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ویسے تو قدیم دور کی زبانیں بھی وہی زندہ اور پائندہ رہ پائیں جو ابھرتی ٹیکنالوجی سے مطابقت کرتی چلی۔ زبانیں یہی وجہ ہے کہ پتھر کے زمانے کی کھدائی اس دور کی ٹیکنالوجی تھی۔ تو بعد کے دور میں پتوں، چمڑوں اور کاغذ کے استعمال نے زبان پر اثر کیا۔ پھر پرنٹنگ پریس کے آنے اور پبلشنگ کے دور میں اپنے آپ کو ڈھال سکی اور معلومات کی لین دین کا ذریعہ بن سکیں۔ زبانیں لگاتار افراد کو ایک دوسرے سے رابطہ کرنے میں مددگار رہی ہیں
اور انہی زبانوں کے ذریعے تہذیب و تمدن کو ایک نسل سے دوسری نسل تک پہنچایا گیا۔ اسلامی تاریخ کا ایک ایسا دور بھی گزرا ہے جس میں ترکی کے خلیفہ نے پرنٹنگ پریس کو غیر اسلامی قرار دے کر علم کے خزینے کو ایک نسل سے دوسری نسل تک پہنچانے میں سے روکے رکھا۔ نتیجتاً پرانے طریقہ کار کو ہی استعمال کرنا پڑا، جبکہ مغربی ممالک نئے طریقہ کار کا استعمال کرتے ہوئے مزید ترقی پر گامزن رہے۔ وقت کے گزرنے کے ساتھ ٹیکنالوجی میں بھی سدھار ہوتا چلا ہے۔ ریڈیو، ٹیلی ویژن، آڈیو اور ویڈیو ٹیکنالوجی منظر عام پر آتی گئیں اور ساتھ ہی ساتھ مختلف زبانیں اس سے جڑتی چلی گئیں۔ آج کل اطلاعاتی ترسیلی ٹیکنالوجی یعنی انفارمیشن کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کا بول بالا ہے۔ یہ وہ ٹیکنالوجی ہے جس کے ذریعے دنیا بھر کی معلومات کو ہمارے ڈیسک ٹاپ یعنی کمپیوٹر یا موبائل پر سیکنڈوں میں حاصل کیا جا سکتا ہے۔ فوٹو کاپیئر زیروکس۔ جب فوٹو کاپی کا سلسلہ شروع ہوا تو اس نے اردو دانوں کو بھی کافی مدد پہنچائی۔ کچھ لوگ خوش خطی سے اصل مواد لکھواتے اور اس کی کاپیاں کر کے دوسروں تک پہنچاتے۔ اس طرح اردو کا مواد آسانی سے دوسروں تک پہنچایا جا سکتا تھا۔ فیکس کی ایجاد سے اردو والوں کو یہ سہولت ہوئی کہ اخباروں، رسالوں یا گورنمنٹ کے اداروں تک اپنے خیالات بہت کم وقت میں ارسال کر پانے لگے۔ ٹیلی ویژن۔ سب سے پہلے بھارت میں تعلیمی ٹیلی ویژن کے ذریعے اس کی آمد ہوئی۔ حالانکہ تجرباتی دور میں یہ اردو کی ترویج کے لیے نہیں تھی، لیکن وقت کے گزرتے ٹیلی ویژن نے اردو کو عوام تک پہنچایا، جس میں امیر خسرو، مرزا غالب، بادشاہوں، شہنشاہوں کے تاریخی پروگرام، گل گلشن گلفام جیسے تفریحی پروگراموں نے اس زبان کو کافی مقبول بنا دیا۔ اب تو خبریں، پروگرام، فلمی نغمے، فلمیں اور تعلیمی پروگرام بھی اردو زبان میں ٹیلی ویژن کے ذریعے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے تعلیمی پروگرام بھی اس ضمن میں قابل ذکر ہیں۔ ویڈیو کیسٹ ریکارڈنگ، سی ڈی اور ڈی وی ڈی۔ اول الذکر یعنی ویڈیو کیسٹ ٹیکنالوجی مقناطیسیت پر منحصر تھی، جبکہ آخر الذکر ٹیکنالوجی نوری ٹیکنالوجی پر منحصر ہیں۔ ان دونوں کی مدد سے ویڈیو پروگرام کو عوام و خواص تک آسانی سے پہنچائے جانے لگے۔ آج بہت سارے تعلیمی پروگرام ویڈیو فارمیٹ میں موجود ہیں۔ اب نہ صرف یہ کہ ویڈیو کیسٹ سے پروگرام ٹی وی پر چلائے جا سکتے ہیں، بلکہ سی ڈی، ڈی وی ڈی کی مدد سے کمپیوٹر پر بھی چلائے جا سکتے ہیں۔ ایس ڈی کارڈ جو موبائل میں ہوتا ہے، ایس ڈی کارڈ اور پین ڈرائیو، اس ٹیکنالوجی کی مدد نے ہمیں کم حجم میں کثیر معلومات پورٹیبل شکل میں جمع کرنے میں مدد دی ہے۔ اس کی وجہ سے آڈیو، ویڈیو، ٹیکسٹ مواد کو نہ صرف یہ کہ پین ڈرائیو میں محفوظ کر سکتے ہیں، بلکہ موبائل کے ایس ڈی کارڈ میں بھی محفوظ کر سکتے ہیں۔ اس طرح ہم اردو کے پیشکش کو پاور پوائنٹ کی شکل میں بھی ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ کمپیوٹر اور انٹرنیٹ ٹیکنالوجی۔ عصری ٹیکنالوجی کمپیوٹر اور انٹرنیٹ ٹیکنالوجی پر مبنی ہے، جو اس کے لیے ضروری ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر کا استعمال کرتی ہے۔ پرسنل کمپیوٹر کے علاوہ ہمارے ہاتھ میں رہنے والا ہمارا ساتھی موبائل تو کمپیوٹر کی ایک بونزائی شکل ہے، یعنی چھوٹی سی منیچر شکل ہے۔ یہ آج کے دور کی ٹیکنالوجی کی معراج ہے۔ ٹیکنالوجی یہی نہیں رکے گی، اسے تو اور بھی آگے جانا ہے، اور وہ کہتی ہے میں کہاں رکتا ہوں عرش و فرش کی آواز سے، مجھ کو تو جانا ہے بہت اونچا حد پرواز سے۔ کمپیوٹر پرنٹر کی ایجاد نے تو مانو ہر گھر میں پرنٹنگ پریس کو لا کر کھڑا کر دیا۔ کمپیوٹر کے استعمال نے تو اردو چھپائی و لکھائی کی وسعت کو حیران کن کر دیا۔ اردو میں دائرۃ المعارف، اردو میں مختلف مضامین میں انسائکلوپیڈیا کی کمی ہے، جسے آج کل برقی انسائکلوپیڈیا یا دائرۃ المعارف ویکیپیڈیا کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ اپنی ضرورت کے علمی و عملی مواد کو ہم انٹرنیٹ کے ذریعے ویب سائٹ پر حاصل کر سکتے ہیں۔ حالانکہ اس میں انگریزی اور دوسری ترقی یافتہ زبانوں کی طرح معلومات کی کثرت نہیں ہے، لیکن پھر بھی اردو میں پرنٹ یا طبع شدہ انسائکلوپیڈیا سے زیادہ مواد اس میں موجود ہیں۔
मवाद की वसअत और फैलाव की तस्दीक खुद इसी के ज़रिए पेश है। विकीपीडिया अपने बारे में कहता है, विकीपीडिया एक आज़ाद और कसीर लिसानी दायरतुल मारिफ है जिसमें हम सब मिलजुल कर लिखते हैं और मिलजुल कर इसको संवारते हैं। विकीपीडिया का आगाज़ सन 2001 में हुआ, जबकि उर्दू विकीपीडिया का इजरा जनवरी सन 2004 में अमल में आया। इस वक्त उर्दू विकीपीडिया में 1,24,000 से ज़ायद मज़ामीन मौजूद हैं। SMS या व्हाट्सएप, SMS जो कि शॉर्ट मैसेज सर्विस थी और उन मोबाइल्स के लिए फ़ायदेमंद थी जिनमें उर्दू कीबोर्ड मौजूद था। चूँकि भारत में इस्तेमाल होने वाले 2G मोबाइल में ये सहूलत नहीं थी, इसलिए इसका उर्दू में इस्तेमाल बहुत कम होता था। लेकिन व्हाट्सएप के इस्तेमाल में उर्दू की नई जिहतों को तय किया है। अब तो तमाम 3G और 4G मोबाइल्स में किसी उर्दू कीबोर्ड के इस्तेमाल से छोटे से छोटे बड़े मैसेज बनाए और भेजे जा सकते हैं। अगर इस्तेमाल कुनंदा उर्दू के इस हासिल शुदा मैसेज को न भी पढ़ पाते हों, तब भी इसे ऑनलाइन तर्जुमा करवा कर अपनी मादरी ज़ुबान मसलन हिंदी में पढ़ सकता है। इस तरह मैसेज की रसाई गैर उर्दूदा तबके तक भी मुमकिन है। बड़े मैसेज में अशआर, नज़में, गज़लें, यहाँ तक के अफसाने भी शेयर किए जाते हैं, जिसकी वजह से उर्दू अदब को भी फ़रोग़ मिला है। सोशल मीडिया, हालांकि ये वो मीडिया है जिसे बड़े बड़े मीडिया हाउसेस यानी नहीं बल्कि अशख़ास इनफरादी तौर पर चलाते हैं। इन दिनों कई सोशल साइट्स मौजूद हैं जिनमें व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, गूगल प्लस वगैरह काबिल ज़िक्र हैं। मवाद पोस्ट करने वाले अशख़ास अपने तासुरात दीगर ग्रुप्स के साथ अल्फाज, जुमले, नज़में, गज़लें, मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोग्रामात की तफसीर वगैरह शेयर कर सकते हैं। ऑनलाइन कोर्सेज से गैर उर्दूदा को तदरीस, कौमी काउंसिल NCPL ने चंद ऑनलाइन कोर्सेज शुरू किए हैं जिससे उर्दू लिखने, बोलने और सीखने का मौका अवामुन्नास को दस्तयाब है। इस तरह कोशिश हो कि इस प्रोग्राम को उर्दू जैसी ज़ुबानों को बोलने वाले इलाके में मकबूल किया जाए। यानी हिंदी, पंजाबी खितों में ये कोर्सेज काफ़ी मकबूल हो सकते हैं, जिससे ज़ुबान के जानने वाले रस्मुल ख़त को आसानी से सीख सकते हैं। ऑनलाइन किताबें, डिजिटल लाइब्रेरी और उर्दू मवाद। डिजिटल लाइब्रेरी इस दौर में इसलिए एक ख़ास अहमियत की हामिल होती जा रही है क्योंकि इसके ज़रिए न सिर्फ एक ही किताबों को बआसानी दूर दराज इलाक़ों तक पहुँचाई जा सकती हैं, उर्दू की ऑनलाइन किताबें मुख्तलिफ़ वेबसाइट्स पर मुहैया हैं। इन किताबों की अगर दर्जाबंदी निसाबी कुतुब, दीनी कुतुब, बच्चों के कुतुब, साइंसी किताबें, उर्दू अदब, अखबारात और रसाइल की तरह की जाए तो ऑनलाइन वेबसाइट्स पर इन किताबों को हासिल किया जा सकता है। ये किताबें PDF, ई बुक, फ्लैश, EPUB, फ्लिपिन, फ्लैश, बुक फॉर्मेट वगैरह में दस्तयाब हैं। मिसाल के तौर पर दरसी किताबें NCERT की वेबसाइट पर और दूसरी जनरल किताबें नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया की वेबसाइट से ऑनलाइन तौर पर हासिल कर सकते हैं। NCPL ने इस जानिब काफ़ी काम किया है और न सिर्फ एक ही इनके जरीदे वेबसाइट पर दस्तयाब हैं बल्कि इनकी वेबसाइट्स पर कई किताबें भी महफूज हैं। साथ ही साथ उर्दू यूनिवर्सिटी भी इस सिमत में गामज़न है। उर्दू में ऑनलाइन अखबारात और रसाइल, उर्दू में ऑनलाइन अखबारात और रसाइल की भरमार है। हैदराबाद से शाया होने वाले अखबारात जैसे मुंसिफ, सियासत, एतमाद, बेंगलुरु के अखबार, रोज़नामा सालार, मुंबई के अखबार इनकलाब और मुख्तलिफ़ शहरों से शाया होने वाला पेपर राष्ट्रीय सहारा ऐसी चंद मिसालें हैं जो दुनिया भर के उर्दू के आशिकों के लिए ऑनलाइन दस्तयाब हैं। NCPL की शान, उर्दू दुनिया, निस्केर पब्लिकेशन की इशात, साइंस की दुनिया, INP वजारत का माहनामा आजकल दूसरे चंद ऐसे रसाइल हैं जो ऑनलाइन तौर पर मियारी मज़ामीन हम तक पहुँचाते हैं। नई टेक्नोलॉजी के तहत व्हाट्सएप के अदबी इस्तेमालात, कई सारे व्हाट्सएप अदबी ग्रुप में भी मौजूद हैं जो उर्दू ज़ुबान में काम कर रहे हैं। टेक्स्ट, समई व बसरी मवाद के तौर पर भी नशर किया जाता है। बकौल